السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون۔ ناظرین، اس وقت تک کی 4 ٹاپ سٹوریز ہیں جن کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس سٹوری ہے تحریک لبیک کے بڑے رہنما کی رہائی۔ دوسری خبر ہے ہمارے پاس ضمانتی مچل کے جمع نہ ہونے کی وجہ سے تحریک لبیک کارکنان کی رہائی تعطل کا شکار۔ اگلی خبر ہے ہمارے پاس بابا جی کے بہت ہی محبوب رہنما کی رہائی۔ اور آخری خبر ہے ہمارے پاس امام احمد رضا خان بریلوی کی زیارت کرنے والا بزرگ عالم دین آج اس فانی دنیا سے چل بسا۔ یہ 4 موضوعات ہیں ہمارے پاس، ان کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ یہ حق اور سچ کی آواز اسی طرح آپ تک پہنچتی رہے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریک لبیک کے ایک بڑے رہنما کی آج رہائی عمل میں لائی گئی ہے۔ امیر تحریک لبیک پاکستان ضلع لاہور عثمان مظفر نقشبندی صاحب کی آج لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ قانونی کارروائی اور ضمانتی مچل کے جمع ہونے کے بعد انشاءاللہ ان کی رہائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ تحریک لبیک پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ ضلع لاہور کا جو امیر ہے اس کی تقریباً 6 مہینے کے بعد رہائی ہوئی ہے۔ جس طرح باقی کارکنان بھی رہا ہو رہے ہیں، لیکن اب بڑے بڑے لیڈران جو ہیں ان کی رہائی کی خبریں بھی ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ باقی تمام کارکنان اور قائدین بھی بہت جلد رہا ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں۔ لاہور سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے کافی ایسے کارکنان ہیں جن کی عدالتوں سے ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں، لیکن ان کے پاس ضمانتی مچل کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک جیل میں ہی ہیں اور ان کی رہائی نہیں ہو سکی ہے۔ ناظرین، اس کا میں نے تقریباً 1 ہفتہ یا 10 دن پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں وہ کافی ایسے سارے لوگ ہیں جو ضمانتیں ان کی منظور ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں، جن کے پاس لاہور میں ضمانتی مچل کے نہیں ہیں۔ وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ یہ میں نے تقریباً ہفتہ یا 10 دن پہلے اس خبر کو بریک کیا تھا، لیکن آج یہ دوبارہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اب باقاعدہ یہ خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں کہ بہت سارے ایسے کارکنان ہیں جن کی ضمانتیں عدالتوں نے منظور کر لی ہیں، لیکن ان کے پاس مچل کے نہیں ہیں۔ اور جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ مچل کے تو آپ لوگوں نے جمع کرانے ہیں، باقی تو سارے کیس چلو ہم لڑ رہے ہیں، لیکن مچل کے تو آپ لوگ جمع کرائیں گے تو ہی آپ کی رہائی ہوگی۔ اب میری صاحب استطاعت اور اوورسیز پاکستانی جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے یا تحریک لبیک پاکستان کا جو مرکز ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے کارکنان جن کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں آپ ان کی رہائی کے لیے عملی طور پر میدان میں آئیں۔ اوورسیز پاکستانی تحریک لبیک مرکز اور صاحب استطاعت جو لوگ ہیں، جو استطاعت رکھتے ہیں، جو ضمانتی مچل کے دے سکتے ہیں یا ان کی جگہ پر شورٹی بانڈ دے سکتے ہیں، وہ تحریک لبیک پاکستان کی جو لیگل ٹیم ہے ان سے رابطہ کریں تاکہ یہ جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں یہ بھی جیل سے رہا ہو کر تقریباً 6 مہینے کے بعد جا کے اپنے گھر والوں سے ملیں گے، اور ان کے لیے یہ سمجھیں کہ ایک عید کا دن ہوگا کہ ان کا پیارا 6 مہینوں کے بعد جیل سے رہا ہو کر گھر پہنچے گا۔ یقیناً آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا جو بھی عملی طور پر میدان میں آئے گا، اور ان کی جو ضمانت ہوئی ہے ان کے مچل کے اگر کوئی بندہ جمع کراتا ہے
تو یقیناً یہ بھی اس کے لیے ایک ثواب کا سبب بنے گا۔ تو لوگ عملی طور پر میدان میں آئیں اور تحریک لبیک مرکز کو بھی اس سلسلے میں اپنے طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا وہ کر سکتے ہیں اتنا ضرور کریں۔ حالانکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے سارے اکاؤنٹ منجمد ہیں، ان کے پاس بھی پیسوں کے مسئلے مسائل ہیں، لیکن مرکز پھر بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، اور ان کی جو ٹیم ہے وہ بہت کچھ اس میں کر سکتی ہے۔ صاحب استطاعت لوگوں سے وہ رابطہ کر سکتی ہے، اوورسیز پاکستانیوں سے وہ رابطہ کر سکتی ہے جو کہ پہلے تحریک لبیک کو فنڈ دیتے تھے۔ اب اگر وہ فنڈ اکاؤنٹ منجمد ہونے کی وجہ سے نہیں دے پا رہے تو یقیناً وہ اگر اس طرف آئیں گے، اگر تحریک لبیک مرکز کہے گا تو وہ ضمانتی مچلقوں کے پیسے بھی وہ ضرور دیں گے۔ تو اس سلسلے میں میری تحریک لبیک مرکز سے ریکویسٹ ہے کہ خدارا آپ ضرور ان لوگوں کی ہیلپ کریں جن کے پاس ضمانتی مچلقے نہیں ہیں۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں بابا جی کے بہت ہی محبوب رہنما کی رہائی ہوئی آج، جن سے بابا جی رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ کارکن 5.5 مہینے کے بعد آج جیل سے رہا ہو چکے ہیں۔ علامہ شاہد محمود چشتی صاحب، بابا جی علیہ رحمہ ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ آج 5.5 ماہ بعد ان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے، اور ابھی تک ضمانت منظور ہوئی ہے، ضمانتی پروسیس مکمل نہیں ہوا۔ ضمانتی پروسیس مکمل ہونے کے بعد ان کی رہائی بھی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات ضروری میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چشتی صاحب ہیں یہ تحریک لبیک پاکستان کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ایک تو بابا جی رحمت اللہ علیہ ان سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت کر رکھتے تھے، پیار اور محبت کا سلسلہ رکھتے تھے ان کے ساتھ۔ لیکن ایک ضروری بات اس سے بھی ضروری وہ یہ ہے کہ اس چشتی صاحب، شاہد محمود چشتی صاحب کی دوران جیل بہت بڑی قربانیاں ہیں تحریک لبیک کے لیے۔ دوران گرفتاری ان کے بھائی کا انتقال بھی ہو گیا تھا، لیکن یہ ان کے جنازے میں بھی نہیں جا سکے جہاں تک میری معلومات ہیں۔ اس کے بعد ان کی ہمشیرہ کا بھی دوران جیل انتقال ہو گیا، اور یہ شعر جو ہے اگر چاہتا تو ایک ایفیڈیوٹ لکھ کر باقی لوگوں کی طرح جیل سے رہا ہو سکتا تھا، لا تعلقی کر کے رہا ہو سکتا تھا، لیکن اس نے جیل میں رہنا پسند کیا، لا تعلقی نہیں کی۔ کوئی بھی حلف نامہ اس شعر کے بچے نے نہیں دیا، اور بابا جی کا جو رضوی مشن تھا اس کے ساتھ وفاداریوں کی داستان رقم کرتے رہے، اور اپنے نظریے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ رضوی مشن کے ساتھ اور تحریک لبیک کے نظریے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے تھے، اور آج ان کی 5.5 ماہ بعد ضمانت عدالت نے منظور کی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ کل تک ان کو رہائی مل جائے گی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تحریک لبیک کا بہت بڑا سرمایہ ہے کہ جنہوں نے اپنے بھائی کی وفات بھی جیل میں دیکھی، اپنی بہن کی وفات بھی جیل میں دیکھی، لیکن کسی قسم کی ڈیل نہیں کی۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کرنے والا بزرگ عالم دین اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ بزرگ عالم دین حضرت سید نظر حسین شاہ ترمذی علیہ الرحمہ، جنہوں نے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری بریلوی رحمت اللہ علیہ کی بنفس نفیس زیارت کی تھی، آج ان کا قضاء الہی سے وصال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد کوئی ایسا شخص رہ گیا ہوگا اس دنیا میں جنہوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کی بنفس نفیس زیارت کی ہوگی۔ میرے خیال میں یہ آخری
बुजुर्ग होंगे जो कि इस दुनिया से आज कूच कर गए हैं। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और अपने प्यारे हबीब के सदक़े इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई ऐसा बंदा ये दावा कर सकता हो कि मैंने इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी की बन्नफ़्स नफ़ीस ज़ियारत की है, क्योंकि उनको विसाल हुए भी बड़ा अरसा गुज़र गया है। और ये जो बुज़ुर्ग थे मेरे ख़्याल में इनकी उम्र भी 80 साल से ज़्यादा थी। तो यकीनन मुझे नहीं लगता कि पीछे कोई इस तरह का पुराना बुज़ुर्ग या इतनी उम्र वाला बुज़ुर्ग दुनिया में मौजूद होगा जिनको ये शर्फ़ नसीब हुआ होगा कि उन्होंने आला हज़रत की ज़ियारत की हो। जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।